واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ درود شریف پر اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر، مختلف موقعوں پر اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے اور مثالیں دے دے کر بیان فرمایا ہے۔ ایسی مثالیں دی ہے جن کو انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے، جن کو روزمرہ انسان دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے۔ کماء انزلناہ من السماء، دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے جو بارش کی شکل میں ہم آسمان سے اتارتے ہیں۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے۔ اس کے علاوہ کئی صورتوں میں قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو پانی سے تشبیہ دی ہے، پانی جیسا قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ علماء کرام نے بیان کی ہے کہ پانی میں اور دنیا کی زندگی میں کئی چیزیں ایک جیسی ہیں، ان میں مشابہت ہے، سملرٹی ہے۔ پانی ایک جگہ پر نہیں ٹکتا ہے، ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتا ہے۔ دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا مال اور دولت بھی ایک جگہ نہیں ٹکتی ہے۔ آج کوئی مالدار ہے، کل کوئی اور ابھر آتا ہے۔ آج کسی کے پاس مال و دولت ہے، کل نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کی زندگی کو پانی سے تشبیہ دی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پانی کسی بھی جگہ ہو وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، باقی نہیں رہتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی فنا ہونے والی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جو بھی آدمی پانی کے اندر داخل ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کا بدن اور اس کے کپڑے تر نہ ہو، گیلے نہ ہو۔ اسی طرح جو آدمی دنیا کے اندر جتنا زیادہ گھسے گا، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ دنیا کی آفات سے، مال و دولت کے فتنوں سے اور آزمائشوں سے بچ جائے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کی تشبیہ دی ہے، دنیا کی زندگی کو پانی جیسا قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جس پانی کو آسمان سے اتارا، فاختلط بہ نبات الارض، جیسے ہی بارش کی شکل میں پانی اترا اور زمین کا اور پانی کا ملاپ ہوا، اس کے نتیجے میں زمین کے اندر سے
نباتات اگائے، پیڑ پودے، پھل، اناج، غلہ، اور اس اگنے والی چیز کی ایک ابتدائی شکل ہوتی ہے، شروع کی شکل ہوتی ہے، پھر وہ آگے بڑھتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، دیکھنے والوں کو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے، بھلی معلوم ہوتی ہے۔ 11ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اور زیادہ واضح انداز سے اس کو بیان فرمایا ہے کہ مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت اہلها۔ پانی اتارا آسمان سے، زمین کے اندر وہ پانی اترا، اس کے نتیجے میں کھیتیاں ہوئی، باغات پیدا ہوئے۔ ان کھیتیوں اور باغات پر ایک ایسا زمانہ آتا ہے کہ وہ لہلہانے لگتی ہے۔ کسان لوگ، باغ کے مالک لوگ کھیتی کو لہلہاتے ہوئے دیکھتے ہوئے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، مالک یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے دن پھرنے والے ہیں، کھیتی پکے گی، اناج ہوگا، غلہ ہوگا، باغاتوں میں پھل ہوں گے، اور پھر ہماری دنیا بدل جائے گی، بڑی آمدنی ہوگی، بڑا مال اور بڑی دولت حاصل ہوگی، اب ہم اس پر قادر ہیں۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، کہ اچانک ہمارا فیصلہ آ جاتا ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، رات اور دن میں وہ باغ اور کھیتی چوپٹ کر دی جاتی ہے، اور اس طرح اس کا معاملہ ہوتا ہے کہ گویا وہ کل تھا ہی نہیں، وہ کھیتی کل تھی ہی نہیں، اس طرح بالکل صاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال بھی یہی ہے۔ ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور وہ اپنے بچپن کی زندگی گزارتا ہے، بچپن کے دن گزارتا ہے، پھر جوانی کو پہنچتا ہے، اور پھر جوانی کے بعد ترقی کرتا ہے، اس کے اندر قابلیت، اس کے اندر صلاحیت، اس کے اندر خوبیاں پیدا ہوتی ہے، اس کے عزیز، اس کے اقارب، اس کے رشتہ دار، اس کے قریبی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بڑا قابل ہے، بڑا ٹیلنٹڈ ہے، اور اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اب ہماری زندگی پھرے گی اور ہمارے دن بدلیں گے اور خوشحالی کا زمانہ آئے گا اور ہمارے کام اس سے بنیں گے، کہ اچانک پیغام لے کر فرشتہ اجل آ جاتا ہے اور اس کو اس دنیا سے اچانک جانا پڑتا ہے۔ جس طرح اچانک کھیتی پر اور باغات پر آفت آتی ہے اور امیدیں ایسے ہی رہ جاتی ہے، اس نوجوان سے بھی گھر والوں نے اور عزیز و اقارب نے جو امیدیں لگا رکھی تھی، وہ ساری امیدیں اور آرزوئیں خاک میں مل جاتی ہے، سارے خواب بکھر جاتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کی بھی یہی مثال ہے۔ فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الریاح، یہ دنیا کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی، ایسے ہی ختم ہوگی جیسے کھیتی لہلہاتی ہے، پھر خشک ہو جاتی ہے، مرجا جاتی ہے، پھر اس کو کاٹتے ہیں اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، ہوائیں پھر اس چورے کو اڑا اڑا لیے پھرتی ہے، ادھر ادھر بکھیر دیتی ہے۔ اصبح حشیما تذروه الریاح وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اے انسان جس دنیا کی زندگی کے لیے تو آخرت کو فراموش کیے ہوئے ہے، جس دنیا کی زندگی کے لیے تو آخرت کو بھلا بیٹھا ہے، جس دنیا کے مال و متاع کے لیے حاصل کرنے کے لیے جائز ناجائز کی تمیز چھوڑ بیٹھا ہے، جس دنیا کی دولت اور مال کو حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کا فرق تو اٹھا بیٹھا ہے، یہ دنیا بھی عارضی ہے، یہ دنیا بھی فانی ہے، اس دنیا کو بھی ختم ہونا ہے، اس دنیا سے بھی تجھے جانا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ جب یہ کہا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے لوگوں کو، مشرکوں کو، کافروں کو، آخرت کے انکار کرنے والوں کو یہ پیغام دیتے تھے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، کھیتی کا جو حشر ہوتا ہے، انجام ہوتا ہے، وہ تمہارا بھی ہونا ہے، تمہاری بھی کھیتی کٹنے والی ہے، اور اس کٹنے کے نتیجے میں جو غلہ ہوگا یا جو کچھ ہوگا وہ سب حاضر ہونا ہے رب کے سامنے، اس کا سامنا کرنا ہے۔ تو وہ کہتے تھے یہ کیسے ہوگا؟
مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے وہ قائل نہیں تھے، اس کو مانتے نہیں تھے، عجیب عجیب مثالیں دیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، یہ انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا، سڑ جاؤں گا، مٹی میں رل مل جاؤں گا، گل جاؤں گا، ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا، کیا دوبارہ میں پیدا کیا جاؤں گا؟ یہ کیسے ہوگا؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، اللہ نے فرمایا کیا انسان اس بات پر غور نہیں کرتا ہے کہ ہم نے اس کو پہلے پیدا کر دیا ہے جبکہ ایک تھا بھی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا، اس کو عدم سے وجود ہم نے بخشا، یہ نیست ہست میں ہم لے آئے اس کو، یہ تھا ہی نہیں، اس کا نام و نشان نہیں تھا، ہم نے پیدا کر دیا، تو دوبارہ پیدا کرنے پر ہم کیسے قادر نہیں ہوں گے؟ عاص بن وائل امیہ یہ مکے کے سردار تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو نہیں مانتے تھے۔ کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مکے کے قبرستان کی سڑی ہوئی بوسیدہ ہڈی کو اٹھا کے لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں ہتھیلی پر رکھے ہوئے اور پھر یوں مسلا، اس ہڈی کو مسلا اور مسلنے کے بعد چورا چورا ہو گئی، ثم نفخ فی، پھر اس پر یوں پھونک ماری اور کہا کہ دیکھو یہ ریزہ ریزہ ہڈی، یہ کچھ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی، کچھ مٹی میں گل مل جائے گی، کچھ پانی میں تحلیل ہو جائے گی، پتہ نہیں اس کے ذرات کہاں کہاں دنیا میں بکھر جائیں گے، یہ دوبارہ انسان کیسے پیدا کیا جائے گا؟ اذا كنا عظاما نخرا، جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے۔ اور عاص بن وائل آیا تو کہنے لگا کہ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، اللہ نے فرمایا اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، انسان پر تعجب ہوتا ہے، بڑی حیرانگی ہوتی ہے، یہ انسان جس کو ہم نے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، ایک گندے قطرے سے پیدا کیا، اس کو صورت بخشی، اس کو شکل بخشی، اس کے اعضاء بنائے، اس کا جسم بنایا، ہماری قدرت تو دیکھو، تین تاریکیوں کے اندر، تین اندھیریوں کے اندر، بغیر روشنی کے، بغیر لائٹ کے ہم نے اس کا پورا جسم تیار کر دیا۔ آج کل کارخانے ہوتے ہیں، فیکٹریاں ہوتی ہے، کوئی چیز بنائی جاتی ہے، پوری روشنی ہونا ضروری ہے ورنہ پروڈکٹ میں کوئی کمی آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں فی ظلمات ثلاث، تین اندھیریوں میں ہم نے ایک پانی کے قطرے کے اندر اس کی تصویر بنائی۔ ہے دنیا کا کوئی تصویر بنانے والا، دنیا کا کوئی مصور، دنیا کا کوئی تصویر بنانے میں مہارت رکھنے والا پانی کے اوپر کسی چیز کی تصویر بنا دے؟ اللہ وہ ہے جس نے قطرہ آب کے، ایک منی کے قطرے کے اوپر انسان کی شکل بنائی، ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، جب اس کو وجود بخش دیا، جب یہ جوان ہو گیا، جب یہ بولنے والا بن گیا، اس کی زبان میں بولنے کی صلاحیت ہم نے دے دی، تو یہ ڈیبیٹ کرتا ہے، یہ بحثیں کرتا ہے، یہ سوال کرتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے نبی کے سامنے آ کر مثالیں بیان کرتا ہے، ہڈیاں لا کر بتاتا ہے یہ کیسے ہوگا، بوسیدہ ہو جائیں گی، ایسی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، ان میں کون روح کا کنیکشن واپس ڈالے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، اللہ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان ہڈیوں کو وہ ذات زندہ کرے گی جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ انشاء اول مرہ، جب کوئی چیز پہلی مرتبہ بن جاتی ہے تو اس کی کاپی کرنا تو بالکل آسان ہے، پہلی مرتبہ وجود بخشنا یہ مشکل ہوتا ہے، اور اللہ نے ساری چیزوں کو بغیر نمونے کے، بغیر کسی سامنے والی چیز کے وجود بخش دیا۔ پتھر تھے نہیں، پتھروں کو وجود بخش دیا، لوہا تھا نہیں، لوہا بنا دیا، سونا کا کوئی مثال سونے چاندی کی نہیں تھی، سونے چاندی کی کانیں پیدا کر دی، انسان کی کوئی مثال کسی کے سامنے نہیں تھی، کوئی نمونہ نہیں تھا، اللہ نے انسان پیدا کر دیے۔ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بغیر نمونے کے پیدا کی۔ کوئی نمونہ ہو، کوئی آئیڈیل سامنے ہو، کوئی چیز ہو تو بنانا آسان ہوتا ہے، لیکن بغیر نمونے کے کوئی چیز بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ کوئی چیز بناتے ہیں، کپڑا تیار کرتے ہیں، لباس تیار کرتے ہیں، سامنے والی پارٹی
کہتی ہے کہ ہمارے لیے اس طرح کی چیز بنانی ہے، تو آپ کہتے ہیں بھائی نمونہ بھیجو، کس طرح آپ کو بنانا ہے؟ نمونے کے بغیر بنانا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے بغیر نمونے کے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ الذی انشأ اول مرہ، اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ وہ ہے جس نے ابتدا میں مخلوقات کو پیدا فرمایا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ انشاء اول مرہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ہر طرح کے پیدا کرنے پر، ہر طرح کی تخلیق پر اللہ قادر بھی ہے، اور اللہ ہر طرح کی تخلیق کو جاننے والا بھی ہے۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا؟ وہ اللہ، وہ ذات جس نے آسمانوں کو پیدا کر دیا، زمین کو پیدا کر دیا، زمین کو، اس دھرتی کو پانی پر بچھا دیا، پانی پر کوئی چیز نہیں ٹکتی ہے، لیکن یہ زمین پانی پر بچھی ہوئی ہے۔ معمولی وزن رکھنے والی بھی چیز، زمین کوئی پتھر ہے، وہ پانی پر نہیں ٹکے گا، پانی کی گہرائی میں چلا جائے گا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے اس زمین کو پانی پہ ٹکایا ہوا ہے، اور آسمانوں جیسی چھت کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا ہے، اور جب سے پیدا کیا ہے آج تک اس میں کوئی خامی، کوئی نقص نظر نہیں آیا ہے۔ دنیا کی بہترین سے بہترین میٹیریل جن بلڈنگوں میں لگا ہوا ہے، چند سالوں کے بعد ان کی چھتوں کا پلاسٹر جھڑنے لگتا ہے، گرنے لگتا ہے، لیکن یہ ایسی چھت بنائی، جب سے بنائی ہے آج تک اس میں کوئی اس طرح کی خامی نظر نہیں آئی۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، اے انسان بار بار غور کر، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 100 بار غور کر، تیری نگاہ تھک کے لوٹے گی، اللہ کی تخلیق میں تو کوئی خامی نہیں نکال پائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمینوں کو اور آسمانوں کو اور کائنات کی ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو ہم تیرے مرنے کے بعد دوبارہ تجھے بھی زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مردہ زمین کو پانی برسا کر اس کو زندہ کر دیتا ہے، اور وہ زندہ ہوتی ہے، اپنے خزانوں کو بارش کے موسم میں اگل دیتی ہے۔ اسی طرح جب ہمارا آرڈر آئے گا اور انسانوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا ان کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، وہ دن پیش آنا ہے۔ اس لیے اللہ نے دنیا کی زندگی کی مثال پیش کی کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس دنیا کی رونقوں میں مگن مت ہو جانا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد، یہ القناطر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر، یہ گھوڑے، یہ جانور، یہ سب چیزیں ایسی ہیں انسان کے مزاج میں، انسان کی فطرت میں ان کی محبت ڈال دی گئی ہے، لیکن محبت ایک حد تک رہے گی تو فائدے میں ہے، زیادہ اس کی محبت میں، ان چیزوں کی محبت میں آگے چلے گئے تو یہ نقصان دیں گے۔ یہ ہے زینت دنیا کی، مال بھی دنیا کی زینت ہے، اولاد بھی زینت ہے، خوبصورتی ہے دنیا کی، اور سونے چاندی کے ڈھیر بھی دنیا کی خوبصورتی ہیں، اور جانور بھی، گھوڑے اور سواریاں بھی، یہ بھی خوبصورتی ہے۔ ان میں اتنی دلچسپی لو جس دلچسپی کو لینے کو شریعت جائز قرار دیتی ہے، ان کی محبت میں آگے بڑھ گئے تو یہ ختم ہونے والی ہے، اور آگے انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اس لیے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، زیادہ دلچسپی ان میں لو جو باقی رہنے والے اعمال ہیں، جو نیک اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تسبیح ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات ہیں، علم کو پھیلانا ہے، اولاد کی صحیح تربیت کرنا ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں الباقیات الصالحات جن کا ثواب رب کے یہاں ملنا ہے، اور جن سے امیدیں رکھاؤ کہ آخرت میں یہ سب چیزیں کام آئے گی۔ وخیر عملا، اور آخرت پیش آنی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور ہمارے دربار میں حاضر ہونا ہے، یہ ہماری طرف سے فیصلہ ہے۔ یوم نسیر الجبال وتری الارض بارزہ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، اے لوگوں اس فانی دنیا میں مست مت ہو جانا، آگے ایک دن پیش آنے والا ہے جس دن ہم پہاڑوں کو بھی چلا دیں گے، ان پہاڑوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ جب قیامت کے انکار کرنے والوں کے سامنے یہ کہا جاتا تھا کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی،
ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تو وہ عرب کے وہ منکر قیامت کا انکار کرنے والے کہتے تھے ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ یہ پہاڑ جیسی مضبوط چیز بھی یہ بھی اپنی جگہ کو چھوڑ دے گی۔ جب سے ان کو اس دنیا میں وجود بخشا گیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک طوفان آئے، آندھیاں آئی، سیلاب آئے، پانی کے بہاؤ آئے، انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، کیا یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، ہاں یہ پہاڑ بھی رب کی قدرت کے سامنے ہیچ ہیں، بے بس ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں آپ سے یہ پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ تم تو کہتے ہو قیامت آئے گی، سب چیزیں ختم ہو جائے گی، پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے، یہ عرب کے لوگ کہتے تھے۔ یہ پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، آپ کہیے میرا رب ان کو چور چور کر دے گا۔ ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا، اور پوری زمین کو ہموار کر دے گا، میدان کر دے گا۔ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، زمین کو ہموار کر دے گا، نہ اس میں کوئی ٹیلا نظر آئے گا، نہ کوئی پہاڑ نظر آئے گا، نہ کوئی موڑ نظر نہ آئے گا۔ قاعا صفصفا، ہموار چٹیل میدان میں یہ زمین کر دی جائے گی، یہ پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یوم نسیر الجبال وتری الارض بارزہ وحشرناہم، ہم سب کو اکٹھا کریں گے، ہم سب کو لائیں گے۔ فلم نغادر منہم احدا، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہماری نگاہوں سے کوئی ایک بھی اوجل نہیں ہے، کوئی کتنا طاقتور کیوں نہ ہو دنیا کے حساب سے، دنیا کے اعتبار سے کوئی کتنا پاورفل کیوں نہ ہو، دنیا کے اعتبار سے کوئی کتنا ہی اثر و رسوخ رکھنے والا کیوں نہ ہو، دنیا کے اعتبار سے کوئی کتنے ہی اسباب رکھنے والا اور کتنی مضبوط حکومت والا کیوں نہ ہو، ہماری نگاہوں سے کوئی اوجل نہیں ہو سکتا ہے۔ فلم نغادر منہم احدا، دنیا کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی طاقتیں، دنیا کی حکومتیں، دنیا کی ایجنسیاں بعض مرتبہ بے بس ہو جاتی ہے، بعض مجرموں کی فہرست میں جن کا نام شمار ہے، مجرم لوگ ہیں، ڈاکو ہیں، رہزن ہیں، بدکار ہیں اور بڑے بڑے جرائم کرنے والے ہیں، وہ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، ساری ایجنسیاں ناکام ہو جاتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں نہیں آ پاتے، اور حکومتوں کے مطلوبہ شخص ہوتے ہیں، ان کی حکومت سے باہر چلے گئے، اب یہ مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمارا مجرم ہمیں واپس دو، لیکن وہ نہیں آ پاتا ہے۔ دنیا کی طاقتیں، دنیا کی حکمرانیاں، دنیا کی حکومتیں بعض مرتبہ عاجز ہو جاتی ہے، بے بس ہو جاتی ہے، مجرم ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ان کے قبضے میں نہیں آ پاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم تو ایسی قدرت اور طاقت والے ہیں کہ کسی مجرم کو، کسی انسان کو نہیں چھوڑیں گے، سب میرے دربار میں حاضر ہو کے رہیں گے۔ وَعُرِيدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، رب کے سامنے صفوں میں، قطاروں میں، لائنوں میں پیش کر دیے جائیں گے، صف در صف لوگوں کو رب کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا، نمازیوں کی صف ایک طرف، بے نمازیوں کی قطار ایک طرف، روزے داروں کی لائن ایک طرف، روزہ چھوڑنے والوں کی لائن ایک طرف، سب ایک لائن میں، حج کرنے والے ایک لائن میں، اور استطاعت و طاقت کے باوجود حج کو چھوڑنے والے، ادا نہ کرنے والے ایک لائن میں کھڑے کر دیے جائیں گے، قرآن کا حق ادا کرنے والے ایک قطار میں، قرآن کی تلاوت سے اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے اور اس میں سستی کرنے والے ایک لائن میں، اللہ کا حق ادا کرنے والوں کی صف الگ، اللہ کے حقوق کو پامال کرنے والوں کی صف الگ، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والوں کی قطار ایک طرف، اللہ کے بندوں کے حقوق غصب کرنے والے، ہضم کرنے والے اور کھا جانے والے، دبا جانے والوں کی لائن ایک طرف، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، انفاق فی سبیل اللہ کی لائن ایک طرف، اور دولت پر، مال پر، اللہ کے دیے ہوئے خزانوں پر سانپ بن کر قبضہ کرنے والوں کی لائن ایک طرف، اللہ کے پرستاروں کی لائن ایک طرف اور شیطان کے پجاریوں کی لائن اور صف الگ ہوگی، اللہ کے پیاروں کی لائن الگ ہوگی اور شیطان کے یاروں کی لائن الگ ہوگی، توحید اختیار کرنے والوں کی صف ایک طرف اور شرک کو اختیار کرنے والوں کی قطار ایک طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں اور آپ کی سنتوں پر چلنے والوں کی لائن الگ طرف اور بدعات اور رسم و رواج اختیار کرنے والوں کی لائن ایک طرف۔ عُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، رب کے سامنے صف در صف لائن
میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اچھی لائن والوں میں ہمارا شمار فرمائے اور ان لائنوں میں ہمیں کھڑا کرے۔ اُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اللہ کہیں گے آج سب کو یہاں تنہا اکیلا ہمارے دربار میں تمہیں حاضر کر دیا گیا ہے۔ یا اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں تم سب کو اکیلے تنہا ہمارے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جیسا کہ اس دنیا میں تم تنہا آئے تھے۔ اس دنیا میں جیسے انسان آیا تھا اسی کیفیت میں کل قیامت کے دن رب کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ اس دنیا میں مادرزاد ننگا آیا تھا جس پر کچھ حصہ نہیں تھا، کل قیامت کے دن اسی مادرزاد برہنگی کی اور ننگے پن کی شکل میں سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اس دنیا میں آئے تھے تو ختنہ نہیں تھا، کل قیامت کے دن بغیر ختنے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے۔ اس دنیا میں آئے تھے نہ کوئی مال تھا نہ کوئی دولت تھی، خالی ہاتھ آئے تھے۔ رب کے دربار میں جب حاضر ہوں گے تب بھی کوئی مال اور دولت ساتھ میں نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا انکم محشورون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا ثم قرا کما بدانا اول خلق نعید۔ کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، بالکل ننگے ہوں گے، بالکل ننگے پیر ہوں گے اور غیر مختون ہوں گے، ختنہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی نے وہ آیت پڑھی جو 17ویں پارے میں ہے کہ جس طرح ہم نے پہلی شکل میں تمہیں وجود بخشتا تھا، دنیا میں لے آئے تھے، اسی شکل میں ہم تمہیں کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ساری انسانیت ننگے بدن رب کے دربار میں حاضر کی جائے گی، اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا، ابراہیم خلیل اللہ کو، اس وجہ سے کہ نمرودیوں نے آگ جلا کر جب ان کو اس میں پھینکا تھا تو پہلے ننگا بدن کیا تھا، اللہ کی توحید کی راہ میں ان کو سب سے پہلے ننگا کیا گیا تھا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کو سب سے پہلے ساری مخلوق کے سامنے اعزاز بخشا جائے گا، خراج تحسین پیش کیا جائے گا اور ان کو لباس پہنایا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پہنایا جائے گا۔ تو کل قیامت کے دن سب رب کے دربار میں جب پہنچیں گے سب اکیلے ہوں گے، فرادا ہوں گے، تنہا ہوں گے، کچھ ساتھ نہیں ہوگا اور سب کو انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ سب ان کے سامنے رکھا جائے گا، بتایا جائے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ ہم کہیں گے تم یہ سمجھتے تھے کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوا، دیکھو آج سب زندہ کر دیے گئے ہو۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، زندہ کر دیے گئے، حاضر کر دیے گئے، اور یہ تمہارا ریکارڈ، تمہارے کرتوت، تمہارے اعمال کا دفتر یہ تمہارے سامنے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو مجرم ہوگا وہ نامہ اعمال کو، دفتر نامے کو دیکھے گا، اس میں غور و فکر کرے گا اور کہے گا، ڈرتے ہوئے کہے گا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے افسوس اس دفتر کو، اس اعمال نامے کو، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا اس نے، نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا، سب اس میں رجسٹر ہیں، سب اس میں لکھے ہوئے، سب اس میں محفوظ ہیں۔ انسان کہے گا گناہ کرنے والا کتنے سارے گناہ میں نے ایسے کیے تھے جو میں نے اکیلے تنہائی میں کیے تھے، میری بیوی کو خبر نہیں تھی، کتنے گناہ میں نے ایسے کیے تھے جو تنہائی میں کیے تھے، میرے بھائی کو خبر نہیں تھی، کتنے گناہ میں نے تنہائی میں خلوت میں کیے تھے، میرا باپ اس سے غافل تھا، کتنے گناہ میں نے ایسے کیے تھے، میرے دوست اس سے بے خبر تھے، لیکن وہ ساری چیزیں یہاں محفوظ ہیں۔ اللہ کہے گا ہم نے تو تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا، قرآن میں واضح کر دیا تھا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون اور انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو ہم اس کو لکھ رہے ہیں، ہم اس کو محفوظ کر رہے ہیں، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات تھی تم نے قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں دی، قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن کے معنی پر غور و فکر کیا ہی نہیں، قرآن کے لیے کبھی وقت نکالا ہی نہیں، تو تمہیں کیسے پتہ چلتا؟ قرآن میں ہم نے واضح کر دیا تھا کہ ہم کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے، سب رجسٹرڈ ہے، سب محفوظ ہے، سب کچھ لکھ رہے ہیں۔
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ کیا تھا چھوٹا یا بڑا، خیر یا شر، اچھا یا برا، نیک عمل یا بد، سب کچھ کو وہ اپنے سامنے پائیں گے، سب محفوظ ہوگا۔ اللہ کہیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود دیکھ لے جو کچھ تو نے کیا تھا وہ اس میں محفوظ ہے یا نہیں، یا ہم نے کچھ زیادتی کی ہے، آج حساب لینے کے اعتبار سے تو ہی کافی ہے، تو خود دیکھ کیا ہم نے کوئی زیادتی کی ہے، کوئی گناہ تو نے نہیں کیا تھا وہ ہم نے لکھ دیا ہے، یا کوئی نیکی کی تھی اور ہم نے اس کو نہیں لکھا ہے، آج دیکھ۔ اور اس دن انسان دیکھے گا واقعی میں نے جو اعمال کیے تھے وہ سب محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، نیکی کی ہو اور نہ لکھی ہوئی ہو، اور برائی کی نہ کی ہو اور لکھ دی گئی ہو، رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ قرآن یہ پورے ایک رکوع جو سورہ کہف کا ہے اس کا میں نے خلاصہ بیان کیا ہے، اور اس کو پورے کو خلاصہ بیان کر کے قرآن یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں مگن مت ہو جانا، اور قیامت آنی ہے اور اچانک آنی ہے، اچانک آنی ہے، کوئی پہلے سے نہیں بتایا جائے گا کہ تیاری کر لو۔ جو پیشین گوئیاں، جو بھوشیہ وانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، ایک ایک کر کے پوری ہوتی چلی جا رہی ہے، اور قیامت زیادہ دور نہیں ہے، اچانک آئے گی، کھڑے پاؤں چل جانا پڑے گا، اس لیے اس سے پہلے تیاری کر لو، اور رب کے قرآن پر عمل کر لو، رب کے فرمان پر عمل کر لو، نبی کی اطاعت کر لو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کل قیامت کے دن رب کے سامنے حاضر ہوگے تو کام آئے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔